بیٹی ایک چھوٹا سا لفظ ہے، مگر اس میں اتنی بڑائی، وسعت، دلکشی اور شیرینی ہے کہ لبوں سے ادا ہوتے ہی پورے جسم و جاں میں حلاوت کھل جاتی ہے۔ بیٹی سے محبت یقیناً سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دور جاہلیت میں جب بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اس رسم قبیحہ کا پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلع کما کر کے بیٹی والوں کو بشارت دی اور نوید سنا دی کہ جس نے اپنی بیٹیوں کی صحیح خطوط و پرورش کی، انہیں پیار اور لاڈ دیا، ان کو گھر گرہستی سنبھالنے کے قابل کیا، وہ جنت کا حقدار ہے۔ بلا شبہ بیٹی گھر کی رونق و برکت ہے۔ اس رشتے کی خوبصورتی ہی کچھ ایسی ہے کہ عمر بھر والدین کی ہمدرد و غم گسار رہنے والی یہ ننھی منھی پری آنگن میں کیا اترتی ہے کہ گھر بھر میں ٹھنڈی چھاؤں نرم چاندنی سی بکھر جاتی ہے۔ ابھی پنگوڑے میں ہی ہوتی ہے کہ زندگی کے دھوپ چھاؤں سے سمجھوتے کرنا سیکھنے لگتی ہے۔ بھوک ستائے تو زیادہ شور نہیں مچاتی، منہ میں انگوٹھا لے کر آنکھیں موند لیتی ہے۔ گھٹنوں کے بل چلنا سیکھتی ہے تو باپ کی ایک آواز پہ لپک کے جاتی ہے۔ ماں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں لا لا دیتی ہے۔ باپ نے چمکارا، ماں نے چوم لیا تو سارے گھر میں کلکاریاں گونج اٹھتی ہیں۔ ذرا سا کسی نے جھڑک دیا، چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ جب پاؤں پاؤں چلنا سیکھتی ہے تو ماں کے کتنے بکھیڑے سمیٹ لیتی ہے۔ کبھی ساتھ بیٹھتی مٹر پھلیاں چھیل رہتی ہے تو کبھی دھلے کپڑے سمیٹ لیتی ہے۔ باپ کے جوتے برش کرتی ہے تو ماں کے الجھے بالوں میں کنگھی بھی پھیر لیتی ہے۔ یہ پکڑا وہ رکھ، یہ کر وہ اٹھا، یہ لا وہ دے، ننھے ننھے قدم بڑے بڑے کام کر کے یہ ننھی پری کہاں کا اپنی موجودگی کا احساس نہیں دلاتی۔ اپنی باتوں سے آنگن کو مہکاتی اور اپنی چہکار سے گھر کو رونق بخشتی ہے۔ ذرا بڑی ہو گئی پھر تو ہر کام میں باقاعدہ ہاتھ بٹانے اور حصہ ڈالنے لگتی ہے۔ بہن بھائیوں کے بیسوں مسئلے حل کرتی، باپ کی الجھنیں سلجھاتی، ماں کا اشارہ ابرو سمجھتی ہے، قد کاٹھ نکالا نہیں کہ پابندیوں کی زد میں آ جاتی ہے۔ ایسے نہیں چلتے سے لے کر وہاں جانا ٹھیک نہیں تک کیا کیا روک ٹوک نہیں ہوتی۔ مگر یہ نوخیز کلی سب سہ جاتی ہے کہ بچپن ہی سے اسے سر اٹھانے کا جوگا ہی نہیں چھوڑتا۔ تم پرایا دھن ہو، تم پرائی امانت ہو، سسرال جا کے بہت کچھ سہنا پڑتا ہے۔ سارے گر نہیں سیکھو گی تو پرائے گھر جا کے ماں باپ کی ہنسی اڑواؤ گی اور بھی نہ جانے کیا کیا ڈراوے اسے بار بار سہنے پڑتے ہیں۔ اور وہ چڑیا سے دل والی اندر اندر لرزتی پتے کی طرح کانپتی رہتی ہے، گردن جھکائے سمجھوتے کی چادر کی بکل لپیٹے جی جی کیے جاتی ہے۔ ایسی پیاری راج دلاری من موہنی بیٹی کیا والدین پر کبھی بوجھ ہو سکتی ہے؟ کبھی جگر کا ٹکڑا، آنکھ کی ٹھنڈک، من کا چین بھی کسی کو بھاری ہوا ہے؟ مگر جیون کے کٹھن سفر پہ اڑتی ان کی نرم و نازک تتلی گھبرا نہ جائے، کہیں تھک کے نہ گر پڑے، کسی سے مات نہ کھا جائے، یہ خیال ماں باپ کو بیٹیوں پر سختیاں کرنے، قد انہیں لگانے اور شادی کے بعد والی زندگی کی تربیت دینے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کیونکہ سچ تو یہی ہے کہ بیٹی شاہ کی ہو یا گدھا کی، ایک نہ ایک روز بیانی پڑتی ہے۔ امانت اس کے مالک کے سپرد کرنا ہی ہوتی ہے کہ یہی مشیت ایزدی مالک کون و مکان کا ابدی حکم ہے۔ اپنے گھر کی ساری رونق، ٹھنڈک، روشنی کسی دوسرے کے حوالے کرنا کوئی آسان بات نہیں۔ بابل کا جیا کٹ کٹ جاتا ہے ممتا کی ماری،
اپنی گڑیا سے نظریں ملاتے ڈرتی ہے کہیں باندھے بند ٹوٹ نہ جائیں۔ دونوں دل پر پتھر رکھ کے اس کی رخصتی کا سب سامان اور سارا اہتمام خوشی خوشی کیے جاتے ہیں کہ کہیں کوئی کسر کوئی کمی ان کی لاڈلی کے دل میں ہلکی سی بھی کوئی پھانس کوئی چبھن نہ چھوڑ جائے۔ ظاہر ہے کہ ایک بیٹی اپنے والدین کی جو خدمت کرتی ہے وہ کئی بیٹے مل کر بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بیٹیاں اگرچہ پرائی ہوتی ہیں تاہم پرائے گھر میں جانے کے بعد بھی وہ اپنے میکے کو نہیں بھولتی۔ وہ اپنے پیا کے گھر میں ہو کر بھی ہمیشہ اپنے میکے کے لیے سوچتی اور تڑپتی رہتی ہیں۔ چنانچہ والدین کا بیٹیوں سے محبت فطری ہے جس کا فائدہ داماد کو ملتا ہے۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ بیشتر گھروں میں جو مقام بیٹیوں کو نہیں مل پاتا وہ داماد کو مل جاتا ہے۔ داماد کی خوشنودی کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی جاتی ہیں اس لیے کہ اس میں محض اپنی بیٹی کا سکھ تلاش کیا جاتا ہے۔ بیٹی کی خواہشات کے لیے ماں باپ اپنی خواہشات لٹا دیتے ہیں اور پھر ہر قسم کی قربانیاں دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ان کی خوشی کے لیے دائمی غم اختیار کر لیتے ہیں، خود خون کے گھونٹ پی لیتے ہیں اور اپنے آنسو خشک کر لیتے ہیں۔